میرا نام عبداللہ ہے، سب مجھے عبدل کہہ کر پکارتے تھے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میرے گھر میں ایک بہن، میں، ابا اور اماں رہتی تھی۔ میرے ابا عام سے ہیڈ کلرک کی نوکری کرتے تھے، جس کی بنا پر ابا نے ہم دونوں بہن بھائی کو پڑھایا لکھایا اور معاشرے میں رہنے کے لائق بنائے۔ میری اماں اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں ثابت ہوئی۔ اماں کو شروع سے مجھے حافظ بنانے کا بہت شوق تھا، مگر ابا کا کہنا تھا جو میں چاہوں، کیونکہ قرآن مجید کو اٹھانا جتنا مشکل ہے اس سے کئی زیادہ اس کو سنبھالے رکھنا مشکل ہے۔ لیکن میری اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ مجھے حافظ قرآن بنائیں گی۔ بچپن سے جب بچوں کے اماں ابا صبح فجر کے لیے نہیں اٹھاتے کہ کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، تب سے اماں ابا مجھے مار مار کر مسجد بھیجا کرتے تھے تاکہ مجھ میں قرآن پاک پڑھنے کا جنون آ جائے، اور 5 وقت کی نماز کے بغیر میں قرآن حفظ نہیں کر پاتا۔ بچپن میں اماں ابا کا اتنا خوف تھا کہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، الٹا سب سے تمیز سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرنا ہی سیکھا تھا۔ ایک روز میں اسکول میں گیا تو وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں۔ مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں پانی پینے کی غرض سے الیکٹرک کولر کے پاس چلا گیا۔ پانی پی رہا تھا کہ بڑی کلاس کی 2-3 لڑکیاں آئیں اور مجھ سے ٹکر ہو گئی اور سارا پانی ان کے یونیفارم پر گر گیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں سیدھا ایڈمن آفس آ گیا اور ان لڑکیوں کو کافی ڈانٹ پڑوائی۔ ان کو ڈانٹ پڑوانے کے بعد میں کافی مطمئن تھا۔ گھر آیا تو عادتاً امی کو ساری کہانی بتا دی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں مجھ سے خفا ہو گئی۔ میں نے جب اماں سے پوچھا کہ وہ مجھ سے خفا کیوں ہیں، میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، تب اماں نے سمجھایا کہ معاف کرنا بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ سچ میں بدلہ لینے سے میں بڑا نہیں بنا، بلکہ اگر معاف کر دیتا تو بڑا بن جاتا۔ 5 جماعت پڑھنے کے بعد اماں نے اسکول سے ہٹا کر مدرسے ڈال دیا، مگر وہاں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ میری روح کانپ گئی۔ مدرسے میں جہاں لوگ اللہ کا نام لینے آتے ہیں تاکہ اپنے گناہ مٹا سکیں، وہاں ہر چیز عام تھی۔ رشوت دے کر بچوں اور بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانا تک سب عام تھا۔ میرا تو جیسے بھروسہ اٹھ سا گیا۔ میں نے اماں کو گھر آ کر بتایا تو اماں نے جھٹ سے مدرسے سے مجھے ہٹا لیا اور گھر قرآن پاک پڑھانے لگی۔ اماں ہر روز سختی سے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دیتی اور 3 سال کے عرصہ میں اماں نے نہ صرف مجھے قرآن پاک حفظ کروایا بلکہ اس کا ترجمہ تفسیر بھی کروائی۔ ترجمہ کرنے کے بعد تو جیسے میں پہلے جیسا انسان رہا ہی نہیں تھا۔ اب تو غصہ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ہر ایک سے تمیز سے نظریں جھکا کر بات کرنا میری ذات کا اہم حصہ بن گیا۔ اب میں بات بات پر لڑنے کی بجائے سب کو معاف کر دیتا تھا، حالات کے مطابق خود کو انہی حالات میں ڈھال لیتا تھا۔ اماں نے اگر اچھی تربیت میں اپنا حصہ ڈالا تھا تو ابا نے بھی میری کافی مدد کی تھی، مجھے نرم دل، پرسکون اور نیک انسان بنا دیا تھا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ پھر جب اسکول چھوٹا اور کالج آیا، بوائز کالج میں پڑھنے کے باوجود مجھ میں ایسی کوئی گندی عادت پیدا نہ ہوئی تھی جو اسلام میں حرام ہو۔ لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے، کئی بار بہت سی لڑکیوں نے خود سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے کبھی پہل نہیں کی۔ الٹا حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک لڑکی ہو کر کیسے اپنی عزت غیر مردوں کے سامنے نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار تھی، جبکہ میں ایک مرد ہو کر اپنی عزت کو بچانے کے لیے سینچ سینچ کر قدم رکھتا تھا۔ یونیورسٹی جہاں حسن کا ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ یونیورسٹی جاتے وقت مجھے لگا تھا کہ دنیا کا کوئی حسن مجھے فریب نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت میں یونیورسٹی کے وہ دن میرے لیے واقعی ہی بہت مشکل ثابت ہوئے۔ ایک روز میں اپنی کلاس میں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر سب کہاں گئے۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ کر
اپنی کتاب پر نظریں رکھے بیٹھ گیا۔ جب کچھ دیر بعد 3-4 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی مگر نازیبا لباس پہنے خود کی نمائش کرتی مجھے سخت زہر لگی۔ میں نے ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ جان تو اس وقت نکلی جب وہ تینوں میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی میری دائیں طرف آئی اور دوسری میری بائیں طرف۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری جان لبوں پر آ گئی جب دونوں لڑکیوں نے میرے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے اور ان میں سے ایک لڑکی مجھ پر جھک کر ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے ہم دونوں میں کوئی تعلقات ہیں۔ ابھی کچھ دیر ایسے گزری تھی کہ ایک لڑکی نے جٹ سے اپنا فون نکال کر میری تصاویر بنانا شروع کر دی۔ ان سب میں بکھلا کر رہ گیا کہ ایک دم دونوں لڑکیوں نے میرا ہاتھ میرے سامنے کھڑی لڑکی کی کمر پر رکھ دیا۔ آسمان تو سر پر تب ٹوٹا جب کلاس میں استاد صاحب اور اسٹوڈنٹس نے آتے ہی یہ منظر دیکھا۔ وہ لڑکی ایک دم مجھ سے دور ہوئی اور رونے کا بہانہ کرتی جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب سب لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، سب باتیں بنانے لگے کہ پہلے تو بڑا معصوم اور نیک پاکیزہ لگتا تھا، اب کام دیکھو۔ اس کے جملے تھے کہ سیسا پلائی جو میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی۔ میرا دل کیا میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میرے لیے یہ مرنے کے مترادف تھا۔ میں بے قصور ہو کر، بے گناہ ہو کر بھی سب کی نفرت کا نشانہ بنا۔ اس دن ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ کا اندر کیا ہے لوگوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ باہر سے کیسے ہو لوگوں کو اس بات سے غرض ہے۔ استاد صاحب بغیر حقیقت جانے مجھے پرنسپل کے پاس لے گئے، جنہوں نے نہ صرف میرا مستقبل خراب کیا اور مجھے یونیورسٹی سے فائر کر دیا، میں بے قصور یہ سزا بھگت رہا تھا۔ یونیورسٹی چھوٹنے کے بعد میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ ہر طرف سے جیسے راستے بند ہو گئے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے بچا کر رکھتے، جیسے ان کو الہام ہوا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں بہت مایوس ہونے لگا۔ پھر میرے ابا اور اماں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے حوصلہ دیا، مجھے سمجھایا آزمائش کا وقت ہے، ٹل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال بعد ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یونیورسٹی سے کال آئی اور مجھے یونیورسٹی بلایا گیا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی گیا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب ایک بھوری آنکھوں والی لڑکی نقاب میں ایڈمن کے آفس میں کھڑی تھی۔ میں نے ایڈمن سے پوچھا کہ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے، تو ایڈمن کی بات سن کر مجھے گہرا جھٹکا لگا جب ایڈمن نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں تو حیرت سے اس لڑکی کے حلیے پر نظر ڈال کر رہ گیا جو مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈمن آفس سے باہر چلا گیا۔ میں جب آفس سے جانے لگا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب وہ لڑکی میرے پیروں میں آ کر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی اماں کی بچپن کی بات یاد کی تو اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر میں نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا مگر میں نے اپنا دل بڑا کیا اور اس لڑکی کو ایک موقع دیا۔ اگر اس وقت میں اسے معاف نہ کرتا تو اس کا بھروسہ اٹھ جاتا اور پھر شاید وہ اپنے نیک راستے سے ہٹ جاتی۔ میں نے اس کو معاف کیا لیکن اس کا اگلا پیغام سن کر تو میری روح لرز گئی جب اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ پہلے تو حیرت سے میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہوش میں آتے ہی میں کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی کیونکہ میرے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں ابھر آئی تھی۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ میں اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد اس کو سوچنے کا کہہ کر اس سے اجازت لیے یونیورسٹی سے نکل گیا۔ میں گھر پہنچا تو اماں ابا گھر موجود نہیں تھے۔ میں تھوڑی دیر آرام کی غرض سے جیسے ہی کمرے میں گیا
میں نے ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ سب ہی گھومنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھا میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتا کہ ایک دم اماں کی آواز سے میں چونک گیا اور جلدی سے اٹھ کے نیچے اماں کے پاس آ گیا۔ اماں کو سارا واقعہ عادتاً بتا دیا اور خاموشی سے ان کی سننے لگا۔ ابھی اماں کچھ کہتی کہ ابا پریشان کن حالت میں گھر آئے۔ اماں اور میں ابا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ابا کو بٹھایا اور ان کو پانی دیا، لیکن ابا کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جب ابا کی نظروں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دروازے پر ایک لڑکی جو انتہائی خوبصورت تھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ کپڑوں کے نام پر ایک بڑی سی چادر خود پر اوڑھی ہوئی تھی جو بامشکل اسے ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد ابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن ابا کی بات پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابا نے بولا کہ نکاح خواہ کو بلاؤ، میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میری غصے سے آنکھیں لال انگار ہو گئیں۔ میں نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بس آنسو بہا رہی تھی اور پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ابا سے کچھ غصے میں پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہوش میں تو ہیں؟ جس پر ابا نے مجھے جھڑک دیا اور بولے جلدی سے نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ کتنی بد نصیبی تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے نکاح کے لیے نکاح خواہ کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔ میں اپنی اماں کے ساتھ ایسا ظلم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اماں نے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور نکاح خواہ کو بلانے کا کہا۔ میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اماں کا ظرف دیکھا۔ اماں نے ایک ہی بات کہی کہ وہ حق رکھتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر پاس میں مولوی صاحب کو بلایا اور ان کو گواہوں سمیت گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا نے مولوی صاحب کو دلہن کی جگہ میرا نام لکھوایا اور دلہن کی جگہ گھر میں ایک اس لڑکی کا جس کو میں جانتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میری اماں تو حیرانگی سے ابا کو دیکھنے لگی، جنہوں نے اشارے سے اماں کو اس لڑکی کو تیار کرنے کا بولا۔ اماں سر جھکاتی جلدی سے اس لڑکی کو تیار کر لائی۔ میں نے ابا کو انکار کرنا چاہا مگر ابا نے میری ایک نہ سنی۔ میں غصے میں اماں کا انتظار کرنے لگا جو اس لڑکی کو لیے کب سے کمرے میں بند تھی۔ میں غصے سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا جب ایک دم اماں اس لڑکی کے ہمراہ نیچے آئیں، لیکن اب کی بار اس لڑکی کے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ تھا۔ لڑکی کے آتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ میرا دل کیا کہ میں انکار کر دوں مگر ابا نے دھمکی ایسی دی تھی کہ انکار کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ابا نے میری سنے بغیر میرا نکاح کر دیا۔ لڑکی کو کمرے میں پہنچایا گیا تو میں غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ رات باہر گزارنے کے بعد جب صبح گھر میں لوٹا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب ابا غصے سے ادھر ادھر چکر لگاتے شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور عادتاً سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ اماں کو نظروں نے تلاش کرنا چاہا تو وہ کچن میں تھی، لیکن کچن میں آج ان کے ساتھ ایک اور چہرہ تھا جو ہلکے سے میک اپ میں کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ میں اس قدر اپنی بیوی کو دیکھنے میں مگن تھا کہ ابا کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ ہوش تو تب آیا جب ابا نے جوتا میری کمر پر مارا۔ میں ایک دم چونک گیا اور حیرت سے ابا کو دیکھنے لگا۔ ابا نے غصے سے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن اب تو مجھے اور بھی غصہ آنے لگا تھا۔ تبھی زندگی میں پہلی بار ابا سے بلند آواز میں بات کی اور ان کو یاد کروایا کہ انہوں نے زبردستی میرا رشتہ نہ جانے کس لڑکی سے کر دیا ہے۔ لیکن ابا نے جو بتایا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا نے کہا کہ یہ میری جگری دوست کی بیٹی ہے اور یہ اپنی جان ریڈ لائٹ ایریا سے بچا کر نکلی ہے۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ ابا نے میرا نکاح ایک طوائف سے کر دیا۔ ابا نے میرا نکاح زبردستی ایک طوائف سے کر دیا جبکہ میں 5 وقت کا نمازی تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا شادی کے بعد اس ناپاک عورت پر ظلم کروں گا۔ میرا سارا دن ذہن کام کرنا چھوڑ گیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا، لیکن وہاں اس لڑکی کو دیکھ کر میری شریانیں پھٹنے لگی تھی۔ شادی کی دوسری رات میں نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا اور کمرے سے باہر نکال دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ 2 راتوں سے جاگا ہوا تھا۔
تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سو گیا۔ صبح اٹھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب زمین پر نظر پڑی، وہ لڑکی زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے اس لڑکی پر ترس آیا، مگر پھر اس کا طوائف ہونا میری ساری نرمی پر پانی پھیر گیا۔ میں غصے میں اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کہاں چلی گئی۔ میں نیچے آیا تو وہ اماں کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اماں ایک جگہ بیٹھی اسے ہدایت کر رہی تھی۔ میں ناشتے کی میز پر آیا تو اس لڑکی نے میرے آگے ناشتہ لگایا۔ مجھے ایک پل کو خوشی محسوس ہوئی کہ میری ملکیت کو میری کتنی فکر ہے، مگر پھر ذہن میں اس کا طوائف والا روپ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے غصے سے ناشتہ پیچھے کیا اور اٹھ کر گھر سے چلا گیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں اس لڑکی پر ظلم کرتا رہا اور وہ خاموشی سے سہتی رہی۔ اب تو جیسے مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایک روز میں کام سے شہر سے باہر گیا۔ واپس آیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے گھر میں وہ لڑکی نظر نہ آئی۔ میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو گھر پر سوائے اماں کے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھنا چاہا، مگر مارے شرمندگی کے کچھ بھی نہ پوچھ سکا۔ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ اب تو وہ مجھے کسی نشے کی طرح یاد آنے لگی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ سوچ کر کہ وہ مجھے اتنی یاد کیوں آ رہی ہے۔ میں تھک کر اپنی اماں کے پاس گیا اور ان سے جا کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میری بات پر اماں مجھے گھورنے لگی اور تبھی ابا نے میرے سر پر بم پھوڑا جب ابا نے بولا کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں ہی واپس چلی۔ کم سے کم اس ذلت بھری زندگی سے تو وہ زندگی ہی بہتر تھی۔ اماں نے میری طرف ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اماں کے دیکھنے پر میرا گھڑوں پانی ڈوب مرنے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا اور ان سے اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں میری بیوی تھی، لیکن ابا نے انکار کر دیا۔ میں نے ابا سے بولا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ تو ابا نے مجھے کہا کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا جب ابا نے بولا کہ اس لڑکی نے جس قدر تکلیف جھیلی ہے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ آخر میری بیوی اس جگہ پہنچی کیسے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب مجھے پتا چلا کہ ابا کے دوست جو ابا کے ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے پیسوں کی ضرورت کے لیے اپنی جوان بیٹی کو ایسی جگہ بیچا جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہاں اس پر اس قدر ظلم ڈھائے وہ بالکل بھی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اس معصوم لڑکی نے جو سہا وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سے اس جگہ اس کا جانا میرے لیے مرنے کے مترادف تھا۔ میرا دل کیا کہ زمین کھل جائے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ابا سے پھر اس جگہ کا پتہ پوچھا، لیکن ابا نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں تھکے ہارے جواری کی طرح اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا اور ساری رات رو کر گزار دی۔ اگلے کئی روز میری یہی حالت رہی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور میں اپنے رب کے حضور سجدہ گیر ہو گیا۔ جو مجھ سے خطا ہوئی اس کی معافی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں ہر روز وقت پر نماز پڑھتا، پھر بھی میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب کسی معصوم کا دل دکھایا ہو تو سکون قلب کہاں ملتا ہے۔ 2 سال میں ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن کہیں بھی سکون نہیں ملا تھا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے وہ لڑکی نہیں ملی۔ اب تو میں تھکنے لگا تھا۔ آزمائش تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران یونیورسٹی کی وہی لڑکی دوبارہ سے میرے گھر اپنا رشتہ لے کر آئی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک روز میں نماز پڑھ کر جب میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب 2 سال پہلے والا منظر میرے سامنے دوبارہ دہرایا جا رہا تھا۔ میری بیوی میری اماں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی اور ابا ایک طرف بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ لیکن ایک بات جس پر میں نے غور کیا وہ یہ تھی کہ میری بیوی نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں تو حیران تھا کہ اس کا رویہ، لیکن یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی بجا ہے۔
सारा दिन वो अम्मा के साथ काम में लगी रही। रात के वक्त जब मैं कमरे में आया तो तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि मेरी बीवी हिजाब बांधे नमाज पढ़कर रो रो कर दुआ गो थी। मैंने उसके नेक और साफ दिल को किस कदर तकलीफ दी थी ये कोई नहीं जानता था। अल्लाह अपने हकूक तो माफ कर देता है मगर बंदों के हकूक माफ नहीं करता। मैं उसकी दुआ मांगते ही उसके कदमों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन उसने माफ करने की जगह जो कहा मेरी रूह लर्ज गई। जब उसने कहा कि वो मेरे अब्बा से उस वक्त मिली थी जब उसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जो इसे इस दलदल से निकाल सके, लेकिन जिस वक्त वो चौराहे में खड़ी अपनी जान देने को तैयार थी तब अब्बा ने उसे बचा लिया और उससे पूरी बात पूछी। तब अब्बा ने उसको तसल्ली दी कि मैं उसका हाथ थाम लूंगा, जिसके सहारे वो भी हमारे घर चली आई। लेकिन मेरी नाइंसाफी, मेरा जुल्म देखकर वो बिखर गई थी। एक रोज जब वो मेरे जुल्म बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी तब उसने फैसला किया कि वो रहेगी तो मेरे निकाह में, लेकिन वो यहाँ से चली जाएगी। और इस सब में अब्बा ने उसकी मदद की और उसे एक यतीम खाने में पहुंचा दिया। वहाँ वो नौकरी भी करती थी और वहाँ भी रहती थी। 2 साल अब्बा ने वहाँ उसका ख्याल रखा और अब जब अब्बा को लगा कि मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ तब जाकर वो मेरी बीवी को घर वापस लेकर आए। मैं ये सब सुनकर अल्लाह के हुजूर एक बार फिर सजदे में गिर गया और उस रब्बुल आलमीन का लाख मर्तबा शुक्र अदा किया जिसने मुझे हिदायत दी और जो गलती मुझसे हुई उसे सुधारने का मौका दिया। ये तो बात हकीकत है कि रब्बुल आलमीन उसे ही आजमाता है जिसको अपनी दी गई आजमाइश के काबिल समझता है। अल्लाह ने मुझे हर बार अपनी आजमाइश के काबिल समझा और मुझे इस आजमाइश में न सिर्फ डाला बल्कि मेरी मेहनत, लगन और मोहब्बत देखकर मुझे इस आजमाइश से निकाला भी। जो भी मुश्किल वक्त आया वो मेरे रब की तरफ से मेरा इम्तिहान था। कई बार मैं सोचता हूँ कि इम्तिहान में डालकर अल्लाह पाक कुछ करते क्यों नहीं है, लेकिन उस्ताद सबक देने के बाद इम्तिहान के वक्त खामोश ही रहता है ताकि वो देख सके जो उसे सिखाया गया है वो उसे याद भी रखे हुए है या भूल गया। इंसान के कदम डगमगाते हैं मगर नीयत पक्की हो तो कदम खुद ब खुद जम जाते हैं। मैं भी अपनी एक ही बीवी से मोहब्बत करने लगा था, वरना शादी करने के लिए 1000 लड़कियां मौजूद थी और इसके सिले मुझे रब ने माफी मांगने की मोहलत दे दी थी जो बस खुश नसीबियों को ही मिलती है।